वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग खिताब। भारतीय और इसराइली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। कहा, हमने पाकिस्तान पर हमलावर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल और एयर चीफ की क़यादत में जंग जीत ली। अब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा भी किया। फ़लस्तीनियों में जुल्म तारीख का स्याह तरीन बाब है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो आलमी बरादरी की नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। कहा, हम भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तुर्की बतुर्की जवाब पर भारतीय सहाफ़ी को सांप सूंघ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान अरकान का वॉकआउट। कातिल नेतन्याहू हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गया। मुस्लिम मालिक समेत ज्यादातर अरकान की जानिब से तकरीर का बायकॉट किया गया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बड़ी बैठक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ भी शरीक। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात से कबल सदर ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों की तारीफ। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान से अजीम रहनुमा मिलने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई है। जनूबी एशिया बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुख्तसराना कोशिशें कर रहे हैं। पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे जो दोनों के लिए यकसां फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान के ज़रई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा जंग के फ़ौरी ख़ात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते सिफारती रवाबत की नई मिसाल बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के सीनियर अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस ले जाया गया। अमरीकी क़यादत के साथ 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाक़ाई सलामती जैसे अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत मैच में तनाज़ा। ICC ने फैसला सुना दिया। कौमी क्रिकेटर हारिस राउफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। साहबजादा फरहान पर जुर्माना आयद नहीं किया गया, सिर्फ वार्निंग मिली। सूर्या कुमार पर सियासी गुफ्तगू का इल्ज़ाम साबित। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। BCCI की शिकायत पर रिची रिचर्डसन ने केस की समाअत की। सवाल किया, आपने 6-0 का इशारा क्यों किया? भारतीय बोर्ड को लगता है ये इशारे आप किसी और चीज़ से जोड़ रहे थे। मुखालिफ बोर्ड और टीम को इस पर एतराज़ है, हम इस पर फैसला करेंगे। हारिस राउफ ने कहा कि छक्के के लिए 6 और 0 के लिए 0 का इशारा होता है। भारतीय बोर्ड से पूछ लें इसका क्या मतलब था। साहबजादा फरहान ने गन फायर सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा किया। MS धोनी और वियन रिचर्ड भी माजी में गन सेलिब्रेशन कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स की पेशी के बाद तैयारी गिरने पर ट्वीट कर दी। एशिया कप की 41 साला तारीख में पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल में टकराएंगे। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 136 रन बनाए। हदफ के ताकू में मुखालिफ टीम 124 रन तक महदूद रही। शाहीन शाह अफरीदी मैच के हीरो करार। ट्रॉफी की फैसला कुन जंग इतवार को छिड़ेगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 भरपूर कामयाबियों का साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि भारत पर फतह और सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हुआ,
ہائیبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ جس پالیسی کا اعلان چیئرمین صاحب نے کیا ہے اس کا فائدہ کسان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو بھی ہوگا، اور اس کا فائدہ پاکستان کو صاحب حیثیت ہر خاندان اور ہر شخص کو ہوگا۔ یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کاشتکاروں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ سندھ حکومت کا کسانوں کے لیے 55 ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان، وفاق سے گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر سندھ شرجیل انعام احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گندم امپورٹ کرنے پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ گندم کی کاشت کے لیے کسانوں کو ریلیف دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کسانوں کو سپورٹ پرائس نہیں ملے گی تو وہ مہنگی فصل کاشت کریں گے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو کی باتیں پنجاب حکومت کو عجیب لگتی ہیں۔ بلاول بھٹو کی پالیسی کا فائدہ کسانوں کو ہوگا۔ پریس کانفرنس میں شہباز شریف کی جانب سے ماضی میں عالمی امداد کی اپیل کا ساٹ بھی چلوایا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ مریم نواز کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ عالمی امداد کی اپیل کرنے والا خوددار نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے 2024 میں کسانوں کو 55 ارب روپے کا ریلیف دیا تھا۔ پنجاب اور سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی بھی مت کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے مریم نواز نے کل قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑا۔ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا۔ مریم نواز پنجاب کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہیں۔ سیاست کے لیے اور بہت سے ایشوز ہیں۔ سیلاب کے نام پر سیاسی دکانیں بند کریں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا دوسرا روز۔ معاشی ٹیم نے ٹیکس محاصل اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ آئی ایم ایف کا گزشتہ مالی سال 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار۔ مہنگائی میں نمایاں کمی، سست معاشی سرگرمی اور عدالتی مقدمات ہدف پورا نہ ہونے کی وجہ قرار۔ بریفنگ میں بتایا گیا 2050 ارب سے زائد کے ٹیکس کیسز التوا کا شکار رہے۔ رواں مالی سال اب تک ہدف سے کم ٹیکس وصولی کی بڑی وجہ سیلاب قرار۔ انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد گزشتہ سال کے 70 لاکھ سے بڑھ کر 77 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان سٹاک مارکیٹ 1,62,000 کی نفسیاتی حد پار گئی۔ 100 انڈیکس میں 2,892 پوائنٹس کا اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت، کہا کہ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کاروباری برادری اور حکومت کی انتھک محنت سے سٹاک ایکسچینج میں ہر دن نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا۔ سندھ حکومت کی سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ورلڈ بینک نے سندھ حکومت کی بحالی کی کوششوں کو بہترین مثال قرار دیا۔ عالمی بینک کے مطابق سندھ حکومت نے 2022 کے سیلاب سے متاثرہ 19 اضلاع میں سڑکیں، انفراسٹرکچر اور روزگار کو وقت سے پہلے بحال کیا۔ ورلڈ بینک مشن کے وفد کا جامشورو، دادو، حیدرآباد، ٹھٹھا، بدین سمیت متاثرہ اضلاع کا دورہ۔ منصوبوں کی پیشرفت اور معیار پر اطمینان کا اظہار۔ منصوبوں میں خواتین، بچوں اور غریب طبقات کو ترجیحی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حالیہ بارشوں سے کراچی کی اندرونی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ شہر کراچی کی تمام سڑکوں کی مرمت یا تعمیر نو کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا کے ایم سی اور ٹاؤنز محکمہ بلدیات کی نگرانی میں سکیمز تیار کریں۔ سڑکوں کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی بنایا جائے۔ شہر کراچی میں صفائی کے کام کو مزید تیز کیا جائے۔ موٹر وے M5 کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے 14 روز سے بند ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے مشرقی علاقے اس وقت ڈیم کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کی حالت انتہائی مخدوش ہے، رہنے کے قابل نہیں رہے۔ موٹر وے کی مشرقی سائڈ پر 11 سے 15 فٹ بلند پانی نے زندگی اجیرن کر دی۔ موٹر وے کو بچانے کے لیے 40,000 لوگوں کی جانیں داؤں پر لگی ہیں۔ موٹر وے پر شگاف لگانا انتہائی ناگزیر بن چکا ہے۔ موٹر وے پر شگاف لگا کر مشرقی سائڈ پر موجود پانی کو راستہ دیا جائے۔
سندھ کابینہ میں نئے ارکان کی تقریب حلف برداری، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اسماعیل راہو سے حلف لیا ہے۔ سعید غنی سے بلدیات، ناصر حسین شاہ سے منصوبہ بندی کا قلمدان واپس لینے کا فیصلہ۔ سعید غنی کو محکمہ لیبر، ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان دیا جائے گا۔ جام خان شورو کو محکمہ منصوبہ بندی کا اضافی قلمدان سونپا جائے گا۔ مختوم محبوب زماں کو محکمہ خوراک کا وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر لیبر شاہد حہیم سے قلمدان واپس لیا جائے گا۔ معاون خصوصی جبار خان کو محکمہ ریلیف، معاون خصوصی علی راشد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ دیا جائے گا۔ گیان چند اسرانی کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کے قلمدان بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے۔ پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری۔ سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع کروانا ہوگی۔ مجبوری کے باعث حج پر نہ جا سکنے والے رجسٹرڈ عازمین کے لیے خوشخبری، فوت یا سخت بیمار ہونے والے عازمین کی جگہ کوئی بھی رشتہ دار حج پر جا سکے گا۔ وزارت مذہبی امور کی پالیسی سامنے آ گئی۔ بوجہ مجبوری حج پر نہ جانے والے شخص کو رقم واپس لینے کا اختیار بھی ہوگا۔ حج پر نہ جانے کی وجہ درج کر کے اسٹامپ پیپر جمع کروانا لازمی ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس۔ عدالتوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جسٹس اعجاز انور کی سربراہی میں کمیٹی فعال کرنے کا فیصلہ۔ کمنٹس وقت پر جمع نہ کروانے پر محکموں اور افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ توہین عدالت درخواستوں کو کارروائی سے قبل سنگل بینچ کے سامنے لگانے کی منظوری۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرز پر کیسز کی سماعت کے لیے بینچز مختص کرنے کی تجویز۔ چیف جسٹس نے پرانے مقدمات میں کسی صورت التوا نہ دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات۔ طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء کا دفاع وطن میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے اساتذہ اور طلباء ہمہ وقت پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے خاتمے اور نوجوانوں میں غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشنز ضروری ہیں۔